بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا نذيرا وداعيا إلى الله به وسراجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ. پھر محترم بھائیو بہنوں، فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے. اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز. اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا. چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا. سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے. انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، سجے کھبے والے میں نہیں پتا لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے. میرے نبی نے سلام پھیرا،
اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القاسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے، یہ ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے۔ سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، 2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے۔ اوٹوا آخری شہر ہے، اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔ اللہ کی مخلوق بہت دیکھی، پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق، بلا وہو الخلاق العلیم، کتنا بڑا خالق۔ ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، اس کی چوٹی ننگی تھی، سارا سلسلہ ننگا تھا۔ کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے، ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے، باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا تھا، جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں پھٹ گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر،
مسجد اللہ کا گھر. یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے. ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے. نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ. مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، مقام ادب ہے. یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر، بالکل میری آنکھیں پھٹ گئی. اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر، اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے. وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، نہ نکلتا ہے اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں. تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے. جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی، دن ہے کہ رات ہے؟ ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے، لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں، چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے. تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے، مانے یا نہ مانے. اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو چاند موجود ہے، چاند کو دیکھو، حساب لگاؤ. چاند موجود ہے تو رات ہے، چاند موجود نہیں تو دن ہے، چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، چاند کو دیکھتے جاؤ، ٹائم بناتے جاؤ، حساب سے چلتے جاؤ. وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا. اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت. میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے. اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا. 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا. پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے. تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا. اور میرے نبی کا فرمان ہے اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع. یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا. تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں. کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ. تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے. میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5. اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے آیا ہوں. اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے. لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا. اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ. تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ. تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے. پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد
حتی یسأل عن اربع، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے زندگی کہاں خرچ، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزارا، عن علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا، عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو، پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا رہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کی دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں۔ میری آج کی گفتگو ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی،
17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن، تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے، وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف ایک مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں، میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اما عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو۔
چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ڈھائی ہزار دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے، اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے؟ آج کتنے یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے، یتیموں کی نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے میرا اللہ، پتہ ان کو نہیں پتہ لگا کی ہوندہ پہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا۔ ہاں میرے بھائیو بہنوں، معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ آپ عظیم پیشے سے، میرے اللہ نے آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا۔ بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے۔ مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو، اما تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، بس ایک بول۔ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا۔ یہ اللہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے، وَشُرْبَتُ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر موسم کے تیور بدل جائیں، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گے، وَخَسْفًا وَقَذْفًا، اور زلزلے آئیں گے، اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ میرے بھائی بہنوں، آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں، عدل عدل۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے میرا عدل دیکھو، اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ 1 ملی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی، اور 1 سیکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں آگے پیچھے ہونے کی۔ یہ زمین، ایک مثال دیتا ہوں،
ووضع المیزان کی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری زمین 24,000 کلومیٹر گولائی میں ہے. یہ ہر ایک سیکنڈ میں سورج سے 2.5 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 2.5 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ. صرف 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے، یہ 3.5 کی 2.5 کی بجائے یہ 2.8 ہو جائے، 2.8 ہو گئے، یا یہ 2.2 ہو جائے، 3 مائکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے. 2.5 نہیں، 2.8 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے. یہ 3.1 ہو جائے یا 2.5 ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اپنے رب کا ترازو دیکھو، اللہ تطغوا فی المیزان. اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازو کو صحیح تولنا، قلم کو صحیح چلانا، فیصلوں کو صحیح کرنا، ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی. جب تم عدل کے ترازو سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے